على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا، یہ دل کو سجانا ہے. ہمارے دل کے اندر کیا کیا ہو، کن کن چیزوں سے دل کو سجایا جائے اور کن کن باتوں سے دل کو صاف پاک کیا جائے، یہ بات ہو رہی ہے. اسی میں یہ عرض کیا تھا کہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو سجائے. اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو نمازوں کی پابندی، ذکر کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ سب کچھ ہونے لگے گا. اس لیے اللہ کی محبت بے پناہ طور پر دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کل بھی آیت کریمہ سنائی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اپنی جان، اپنا مال، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشیں سب اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ کس بات سے راضی ہے، میرا اللہ کن چیزوں کو چاہتا ہے. بندے جب محبت اللہ سے کرتے ہیں تو ان کا مطمع نظر ہی یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کو پسند، اور وہ نہیں کرنا ہے جو اللہ کو ناپسند. اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے بندہ آمادہ ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ نے جانیں قربان کر دی. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. جہاد کا حکم آیا تو جہاد میں نکل پڑے. نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا. اللہ کی محبت میں نکلے اور اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا. اس وقت صرف ایک قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو ایک کسی اللہ والے کا قصہ ہے جو اللہ کی محبت میں سرشار اور چور تھے. ایک نوجوان تھے لیکن اللہ کی محبت دل میں بے پناہ موجود تھی. وہ لنگڑے بھی تھے، غریب بھی تھے، چلنے سے معذور، یعنی پیر کٹے ہوئے تھے. تو ایک طرف غربت، فقر و فاقہ، اور دوسری طرف معذوری اور چلنے اور پھرنے سے عاجز. لیکن اللہ کی محبت بے پناہ تھی تو ان کے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوا اللہ کے گھر کی زیارت، کعبۃ اللہ کی زیارت. اب کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مال چاہیے، پیسہ چاہیے تاکہ سواری کا انتظام کرے اور وہاں تک پہنچے. اور دوسرے یہ کہ صحت بھی ہونی چاہیے. لنگڑ پن کے ساتھ، عجز و بے بسی کے ساتھ اتنا لمبا چوڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری اسباب پر نظر کرنے والا تو یہی کہہ کر اپنا ارادہ ختم کر دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، کیا کروں، میں تو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، میں کیا کروں. وہیں پر وہ ارادہ ختم کر دیتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت ہو اس کا معاملہ تو دوسرا ہوتا ہے. اس اللہ کے بندے نے سوچا لنگڑ پن ہو تو کیا ہے، فقر و فاقہ ہو تو کیا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت تو مجھے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے.
اللہ کی توجہات اپنے طرف متوجہ کرنا ہے، یہ کہہ کر ارادہ کر لیا، اور ابھی حج میں 1 سال کا عرصہ باقی تھا، اسی وقت وہ اپنے گھر سے نکل پڑا، اس لیے کہ لینگتے ہوئے جانا تھا، لنگڑتے ہوئے جانا تھا، تو لنگڑتے لنگڑتے اپنا سفر شروع کر ڈالا۔ نہ پیسے پاس میں ہے، نہ صحت عافیت ہے بظاہر، لیکن سفر شروع کر ڈالا، اس لیے کہ 1 سال پہلے نکلے گا تو لگڑتے 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 ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے۔ اب بیچارے نکلے اور لگڑتے ہوئے سفر شروع کر ڈالا، ایک شہر کے بعد دوسرے شہر، دوسرے کے بعد تیسرا شہر، اس طرح سفر جاری رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک گاؤں سے گزر ہوا، وہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، وہاں ایک صاحب نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ تم تو کوئی مسافر معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مسافر ہوں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی تو بہت دن باقی ہیں، ابھی بہت مہینے باقی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں مہینے تو باقی ہے، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے لگڑ لگڑ کے جانا ہے، پیر بھی نہیں ہے چلنے کے لیے، لگڑ لگڑ کے جانا ہے، اور میرے پاس سواری کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں اتنا پہلے نکل گیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا بھی اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، لیکن میں تو ابھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ تو سفر میں جائیں گے، سواری میں جائیں گے، پیسے خرچ کر کے جائیں گے، لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، اس لیے میں تو چل کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو کھانا کھا لو، مسافر آدمی ہو۔ انہوں نے کہا اگر کھانا کھانے بیٹھوں گا ہو سکتا ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے، اور اس تاخیر کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حج فوت ہو جائے۔ اگرچہ دن ابھی بہت ہے، لیکن میرے لیے تو ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، بچا بچا کے مجھے لے جانا ہے، اس لیے میں تو آپ کا کھانا کھانے سے معذور ہوں۔ انہوں نے کہا گھر میں میرے جو کچھ ہے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھتے کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا کرو تو ٹھیک ہے۔ جب اس آدمی سے وہ بات کر رہے تھے تو ان کا جو انداز تھا گفتگو کا، اللہ کی محبت بھرا، اللہ کا نام لے رہے تھے تو اتنے پیار سے، محبت سے، اور انداز اللہ کے گھر کی زیارت کا وہ ایسا جس کے اندر بڑی طرف معلوم ہو رہی تھی، تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ بھئی یہ آدمی تو کوئی پہنچا ہوا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال کھانا کچھ تھا گھر میں، اس کو لا کے دے دیا۔ اب یہ صاحب یہاں رہ گئے، وہ صاحب چلنے لگے، چلتے چلتے اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے، کعبۃ اللہ کو پہنچ گئے۔ یہ صاحب جو یہاں ملاقات ہوئی تھی، ان کا ارادہ ہوا کہ میں جب حج کے لیے جاؤں گا تو میں ضرور وہاں پر اس آدمی کو دیکھوں گا کہ اس کا انداز کیا ہے۔ جب یہی اللہ کی محبت میں اتنا بے چین ہے بندہ، جب اللہ کے گھر کو پہنچ جائے گا تو اس کا کیا انداز ہوگا۔ ہم بھی آپ بھی جانتے ہیں، جو لوگ کعبۃ اللہ کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ایک معمولی آدمی بھی اللہ کے گھر کو پہنچتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا دل کیسے تڑپنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ معمولی آدمی کے دل کے اندر چھوٹی سی اللہ کی محبت کی چنگاری کا یہ عالم، تو اس کا عالم کیا ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ کی عشق کی آگ لگی ہوئی۔ یہ صاحب سوچنے لگے کہ میں جاؤں گا تو ڈھونڈوں گا، کہیں نہ کہیں اس کو دیکھوں گا تاکہ مجھے اندازہ ہو یہ اللہ کے گھر کی زیارت کیسے کر رہا ہے اور اللہ کے گھر میں کیسے ہے۔ خیر اس کے بعد جب ان کا ارادہ ہوا چلنے کا، سواری میں ان کو جانا تھا، چند دن باقی تھے، اپنے گھر سے نکلے اور کعبۃ اللہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد تلاش شروع کر دی کہ بھئی وہ لنگڑا آدمی کہیں دیکھنے کو مل جائے تو بہت اچھا۔ اب نگاہیں جہاں بھی ڈالتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ آدمی، تو نگاہیں اسی طور پر تلاش کی ڈالتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آدمی مجھ کو میسر آ جائے، دکھائی دے۔
کعبے میں دیکھا نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد جو ہے مینا میں گئے, وہاں بھی ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے رہے کہ کہیں وہ لنگڑا آدمی نظر آ جائے, اللہ کا عاشق تو اس کو دیکھ لوں, لیکن وہاں بھی نظر نہیں آئے. پھر اس کے بعد مزدلفہ, پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں گئے, تو عرفات کے میدان میں بھی تلاش کرتے رہے, لیکن وہاں بھی کہیں وہ بیچارہ نظر نہیں آیا. یہ بیچارے بہت مایوس ہوئے اور یہ خیال کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا حج فوت ہو گیا ہو, کہیں راستے ہی میں بھٹک گیا ہو, کوئی حادثے کا شکار ہو گیا ہو. نہ کعبے میں نظر پڑ رہا ہے, نہ مینا میں کہیں نظر آ رہا ہے, نہ تو جو ہے عرفات کے میدان میں نظر آ رہا ہے. خیر دن میں خیالات آ رہے تھے, جا رہے تھے, تلاش بھی جاری تھی. پھر عرفات کے میدان سے چل کے مزدلفہ آئے, مزدلفہ کے بعد پھر مینا کو آئے اور کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کی طرف چلے. تو جمرات کے قریب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے. ان کو بہت تعجب ہوا, کیسا مجمع ہے, کیوں لوگ یہاں جمع ہو گئے. کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا. لوگوں نے کہا حادثہ تو ہوا نہیں ہے, ایک لنگڑا آدمی یہاں موجود ہے جو عجیب و غریب انداز کا آدمی ہے, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. ان کا دل کہنے لگا وہی لنگڑا ہوگا جس کی تلاش کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا تاکہ دیکھ لوں. کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہی نوجوان لنگڑا وہاں موجود ہے. لوگ ادھر ادھر ہجوم کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا حال یہ ہے بے حال کہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, زور سے دعائیں کر رہا ہے. اسے کسی چیز کی جو ہے کسی چیز کا احساس نہیں ہے. وہ تو اپنے رب کے اندر مشغول ہے, اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور اس کے اندر یوں کہتا جا رہا ہے, اے اللہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تیرے گھر کی زیارت, اور پھر اب یہاں پر آئے ہیں جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے. یہ لوگ کنکریاں مار کے یہاں سے جائیں گے اور پھر اس کے بعد قربانی دیں گے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے, قربانی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی لے کر وہ جانور قربان کریں گے. لیکن اے اللہ میں تو تیرا فقیر ہوں, میں غریب ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن پیسہ تو نہیں ہے, لیکن تیری دی ہوئی جان تو موجود ہے. سب کے پاس پیسے ہیں, میرے پاس پیسہ نہیں, میرے پاس دی ہوئی جان موجود ہے. اے اللہ میرے نام پر جانور کی قربانی دیتے ہیں, آپ اس کو قبول کرتے ہیں. میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن جان موجود ہے, میں جانور کی نہیں میری جان کی قربانی دوں. یہ انداز تھا اس کے کا کلام کا, پیار بھرے انداز پر, بڑے ہی والہانہ طریقے پر اللہ سے یہ باتیں کہتا جا رہا تھا. اے اللہ سب کے جانور آپ قبول کرتے ہیں, میری جان قبول کر لیجئے. سب کے جانور آپ قبول کرتے ہیں, میری جان میں پیش کرتا ہوں, اس کو قبول کر لیجئے. بس یہ کہتا جا رہا ہے اور لوگ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے بھیڑ جمائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا, وہ بار بار یہ کہتا جا رہا تھا اور اسی طور پر کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی اور وہیں پر وہ پڑ گیا. یہ ہے اللہ کا وہ بندہ جو عاشق اللہ کے عشق میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار. بھائیوں آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں, اس لیے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا, ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا, تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا, وہ انداز ہماری زندگی کا نہیں ہوتا. ہم اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں, ہمیں تو اپنے رب کے بندے بنے ہونے چاہیے تھے. ہم اپنے رب کے بندے ہیں نہ کہ نفس کے بندے. لیکن آج اللہ کی محبت دل میں نہ ہونے سے, اپنے نفس کی محبت دل میں آ جانے کی وجہ سے نفس جو بولتا ہے ہم کرتے ہیں, اللہ جو بولتا ہے وہ نہیں. لہذا ہمارے دلوں میں ہمیں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا ایک نسخہ تو ہے اللہ کا ذکر.
5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ہو سکتا ہے بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور صرف زبان سے نہیں دل سے کرو، اور دل کے اندر احساس پیدا کرتے ہوئے کرو، والہانہ طور پر کرو، اور اللہ کا نام لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو، یہاں تک کہ اللہ کا نام لیتے لیتے اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ دوسرا کام قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک وہ اللہ کا عظیم الشان کلام ہے کہ جب بندہ اس کو بار بار پڑھتا ہے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کلام کسی کا بھی کلام ہو وہ صاحب کلام سے نسبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب اللہ کا کلام ہے تو اللہ سے نسبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک مصنف نے کتاب لکھی، اس کتاب کو لوگ پڑھنے لگے۔ مثلا میں نے کتاب لکھی اور آپ سب لوگ بیٹھ کے پڑھنے لگے، میرا دل کیا ہوگا؟ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے میں نے کتاب لکھی، ماشاءاللہ یہ سب بندے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ سے میرا ایک تعلق و کنیکشن پیدا ہو جائے گا۔ جب ایک آدمی کی یہ بات ہے تو جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بار 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 بندہ پڑھتا رہے اور اللہ دیکھ رہے، یہ بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ بندہ صبح میں پڑھ رہا ہے، شام میں پڑھ رہا ہے، دوپہر میں پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آیا تو بھی پڑھ رہا ہے، نہیں آیا تو بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ کہیں گے کہ ایک ایسا بندہ بار بار میرا کلام پڑھ رہا ہے، اور سمجھ میں آیا تو بھی پڑھ رہا ہے، نہیں آیا تو بھی پڑھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک بار خواب کے اندر دیکھا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو نظر آئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے نظر آئی یہ تو ہم نہیں بول سکتے۔ بہرحال خواب کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کی زیارت کی، تو خواب ہی میں اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کی قربت چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام اللہ یعنی قرآن کریم کثرت سے پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے کہا کہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، میری قربت تم کو میسر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام سے دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک کام ذکر ہے اور ایک کام تلاوت ہے، ان دو کا اہتمام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت روز بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی اور والہانہ طور پر ہو جائے گی، اور جب یہ ہو جائے گی تو سمجھو کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اللہ کی محبت آ جائے گی، ہمارے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن مسئلوں سے مراد خالی دنیا کے مسئلے نہیں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ جب مسئلہ بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، سونے کا مسئلہ، دکان کا مسئلہ، مکان کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ۔ ارے بھائیوں کیا یہی مسئلہ ہے ہمارا؟ سب سے بڑا مسئلہ تو آخرت کا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد قبر میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، یہاں سے جانے کے بعد حشر میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، حساب و کتاب میں ہمارا مسئلہ طے ہو جائے اور ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ جب تک وہ نہ ہوگا سارے مسئلے حل ہو گئے تو بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، پینے کا ہو گیا، مکان بھی بن گیا، دکان بھی بن گیا، تجارت بھی سنبھل گئی، مال پیسہ بھی جمع ہو گیا، عیش و آسائش کے ساتھ اسباب جمع ہو گئے، لیکن بھائی آخرت کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حل ہوا اللہ کی محبت پیدا کرو، ہمارے وہ بڑے بڑے حل ہو جائیں گے، سب حل ہو جائیں گے۔ سب کو اپنی پاک و صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.